بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ایک ایسا وظیفہ، ایک انتہائی پاورفل وظیفہ کہ آپ جو سوچو گے وہ مل جائے گا۔ صرف سوچو گے، جو آپ سوچیں گے وہ عطا ہو جائے گا، وہ مل جائے گا۔ ایسا پاورفل وظیفہ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کو الفاظ سے مانگنے کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے، اور آپ صرف سوچیں گے اور انشاءاللہ وہ ہو جایا کرے گا۔ تو اس عمل کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے، اس کی پاورز کو سمجھ لیجئے اور اس کے بعد اس کو پرفارم کیجئے۔ زندگی بدل کے رکھ دے گا یہ عمل آپ کی، اور نہ صرف یہ کہ آپ کو اس دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ عطا ہوں گی، بلکہ راہ ہدایت پہ چلنے کا بھی بندوبست اللہ پاک کی طرف سے ہوگا۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے ہدایت کی، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت جو ہے نا اللہ پاک مطلب وہ آپ کو بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے، جیسے کہ رزق، پیسہ، اولاد، صحت، لیکن ہدایت جو ہے وہ اسی کو ملتی ہے جو اس کی طلب کرتا ہے، جو ہدایت مانگتا ہے۔ تو ہدایت کی طلب کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو پھر بیڑے پار ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ اس میں ضرور عرض کروں گا کہ اصل ہمیں اکثر جو چیز ہمیں مرواتی ہے نا اس دنیا کے اندر، ہم مارے جاتے ہیں جس چیز سے، ہم پکڑ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ میں اکثر پچھلی ویڈیو سے ایک بات کرتا آ رہا ہوں کہ یار یہ جو ایک کیوریسٹی آپ کے اندر موجود ہے نا کہ ایک سے بڑھ کے ایک وظیفہ کسی سے سن لیں، جو بہت زیادہ کوئی لچھے دار باتیں کرتا ہے اس کی بات سن لیں، ان چیزوں کو سے ہٹ کے نا تھوڑا میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ اپنے آپ کو درست کرنے کے کچھ پیرامیٹرز دیکھتے جائیں، اپنی اصلاح کرتے جائیں، اپنے آپ کو بہتر کرتے جائیں، اور وہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ اپنے اندر کی چند برائیوں کو اسیس نہیں کریں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تو پھر جتنے بڑے سے بڑے وظائف آپ پڑھ لیں، جتنی بڑی سے بڑی چیزیں آپ کر لیں، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، پھر آپ کے حالات بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میں شروع دن سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں۔ اور ایک چیز جو بہت زیادہ مجھے ہرٹ بھی کرتی ہے اور میں دیکھتا بھی ہوں، یہ مسجد کے ماحول کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اللہ کا گھر ہے مسجد، مسجد خدا کا گھر ہے، ہم سب اس کی بندگی کے لیے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں۔ یہ وہ دربار ہے کہ جس کے بارے میں کیا خوبصورت بات کہی تھی شاعر نے کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ سارے اللہ کا گھر وہ ہے۔ لیکن میں وہاں پر بھی جا کے اکثر مسجدوں میں، جیسے آج جمعے کا دن کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یعنی ایک سے اگر کوئی غریب کھڑا ہوا ہے مسجد میں کوئی صف کے اندر، تو امیر کوشش کرے گا میں آگے صف میں چلا جاؤں، اے سی کے سامنے ٹھہروں، اس سے دوری اختیار کروں۔ یار یہ اپنے دماغ سے یہ چیزیں نکالیں۔ یہی چیز یہ جو غرور ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا ہے، یہ بربادی کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ بالکل سمجھ لیں آپ میری بات۔ میں نے بڑے بڑے تکبر والوں کا غرور ٹوٹتا ہوا اس دنیا کے اندر دیکھا ہے، یقین کریں۔ اگر مجھ سے آپ یہ اسیسمنٹ پوچھتے ہو نا، اگر آپ مجھ سے کہو گے شاہ جی ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں، ایسی کوئی خامی بتا دیں جس کو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے دور کرنا ہے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ صرف اپنے اندر سے مغروری ہٹا دو، اپنے اندر سے تکبر ہٹا دو۔ یہ چیزیں میرے رب کی ذات کو صرف سوٹ کرتی ہیں۔ اللہ کے لیے ہر بڑائی ہے، ٹھیک ہے، ہر عظمت اللہ کے لیے۔ انسان خاکی ہے، اس نے خاک میں مل جانا ہے۔ میرے رب کے انصاف دیکھے نا، اس نے امیر اور غریب کے لیے ایک ہی طریقہ رکھا، اس دنیا میں آنے کا بھی، اس دنیا سے جانے کا بھی۔ کبھی دیکھا ہے کسی امیر آدمی کو مخمل کا کفن دے کر پہنایا ہو، ریشم کا پہنایا ہو؟ ساروں کو ایک ہی طرح کا سفید کپڑا پہنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر اللہ نے تو فرق نہیں رکھا، تو پھر آپ جب تک سانس لے رہے ہیں اور شیطان آپ کی پشت پہ کھڑا ہوا ہے آپ کو بک اپ کرنے کے لیے، اس وقت تک آپ کے اندر سے وہ اکڑ جو ہے وہ جا ہی نہیں رہی ہوتی۔ اور جب گر جاتے ہیں منہ کے بل، تو پھر ہم جیسے فقیروں کے در پہ آ کے او بھائی ہم کس قابل ہیں، ہم تو خود اپنی جو ہے وہ آخرت کی بھلائیاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کیا۔
پھر وہ پیر سہیں مرشد یہ وہ اللہ معاف کرے، اس میں ایسے الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں اس ٹائم پہ جب ٹوٹ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وہ ایسے الفاظ الٹا ہمیں گناہ گار کر رہے ہوتے ہیں، اور مجھے یہ ڈر لگ جاتا ہے اور ہمیں اسی ہی پکڑ نہ آ جائے، کیونکہ ایسے الفاظ سننے سے انسان میں یہ نیچرل سی بات ہے، کچھ نہ کچھ ایسی فیلنگ آ ہی جاتی، فوراً سجدے میں گر کے توبہ کرتے اللہ سے، اللہ تعالیٰ ان مسائل سے بچائے۔ میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ اپنے سے کمتر لوگوں کو سمجھتے ہیں، کمتر، وہ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے نا اللہ کے، وہ حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ سرخ رنگ کا کیڑا جو ہے نا وہ مٹی میں رینگتا ہوا ایسے رینگ رہا چل رہا ہے، تو ایک لمحے کے لیے ان کے دماغ میں خیال آیا کہ یار اس کیڑے کو اللہ پاک نے کیوں بنایا، اس کو یہ نہ بناتے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب یہ پیغمبر تھے اور سبق سکھانا مقصود تھا، اللہ کی ذات کو یہ بات پسند نہیں کہ اللہ کی کوئی بھی چیز جو ہے اللہ نے بنائی ہے اس دنیا کے اندر وہ بغیر مصلحت کے نہیں ہے، اس کے وجود کا کوئی مقصد ہے، اس کے بنانے کا کوئی مقصد اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کیڑے کو اللہ نے زبان عطا کی اور اس کیڑے نے یوں بیان کیا، اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، میں سارا دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ساری رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا عمل آپ جانتے ہیں جو میں کر سکتا ہوں تو آپ مجھے بتا دیں۔ کیڑے کی یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے، ان کا سر جھک گیا کہ دیکھو میں جس کو حقیر تصور کر رہا ہوں کیڑے کو، اس کے ذمے اللہ پاک نے درود کا اور ذکر کا وہ کام رکھا ہوا ہے، تو کوئی بھی چیز جو ہے نا اللہ کے خزانے میں اللہ نے بیکار نہیں بنائی، اس کے بنانے کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ آپ کبھی، اور اسی دن میں سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کی تنزلی کی اور اس کی بربادی کی شروعات ہو جاتی ہے جس دن وہ پراؤڈ فیل کرنے لگ جاتا ہے، وہ فخر کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، ہمیشہ عاجزی اختیار کریں، آپ کو زندگی میں کبھی کوئی پرابلم آ ہی نہیں سکتا، چھو کے بھی نہیں گزر سکتا عاجز بندے کو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ نیچے ہوں گے نا، اگر گریں گے بھی تو آپ کو چوٹ کم لگے گی۔ جو اپنے آپ کو ویسے ہی آسمان پہ بٹھا لیتے ہیں اور بس پسند ہوتا ہے لوگوں کو، کیونکہ یہ آج کل کا دستور، یہ معاشرتی روایت، لیکن اگر ایک ایک انسان اپنے آپ کو بدلنا شروع کرے گا نا تو معاشرہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جن لوگوں کی سلطنتوں میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ شہنشاہ بھی تو گزرے ہیں، مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، خلافت کتنی بڑی، عاجزی کتنی تھی۔ یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں، ہم اس ہسٹری کے ہم لوگ امین ہیں، تو ہمیں اپنے اسلاف کی ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جی میں آپ کو عمل کی طرف لے آتا ہوں۔ عمل آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک یہ چند الفاظ جو ہیں آپ نے پڑھنے ہیں، اور یہ نماز میں آپ پڑھتے بھی ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین وللمؤمنات وللمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین وللمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ الفاظ اگر آپ ہر نماز کے بعد 27 دفعہ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے فجر اور عشاء کے بعد 27 بار پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے تو دن میں کسی ایک نماز کے بعد 27 بار پڑھ لیں، اور یہ عمل آپ 21 دن کر لیں، انشاءاللہ آپ ابھی یہ عمل جب پرفارم کریں گے نا تو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ جس چیز کی دل میں خواہش کریں گے اللہ آپ کو وہ عطا کر دے گا، چاہے آپ نے اس کے لیے ابھی دعا کے لیے اس کے لیے آپ نے دعا کے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائے۔ تو یہ الفاظ ہے۔ اور دوسرا، ایک رات کو سونے سے پہلے جب آپ سونے جا رہے ہیں ایک بار سورہ مزمل پڑھ لیا کریں، بس یہ 2 عمل کریں، کیونکہ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ مزمل ایک بار پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کو بھی بغیر مانگے اس کی ہر خواہش جو وہ سوچتا ہے وہ ہونے لگ جاتا ہے، ان دونوں عمل کو آپ کریں ملا کے انشاءاللہ، یہ آپ چند دن کر لیں اور آپ دیکھیں، اور جب اس کا آپ کو امپیکٹ واقعی نظر آنے لگے نا کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو رہا ہے، جو آپ سوچتے ہیں ویسا ہی ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس کو زندگی بھر کنٹینیو رکھیں، کوئی اتنا بڑا ہیوی عمل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو پورا کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔